الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین، میرے کچھ دوست و احباب نے فون پر پوچھا، مولانا بڑی رات کب ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ لوگ بڑی راتوں کے منتظر رہتے ہیں۔ بڑی رات کا انتظار یعنی مغفرت اور بخشش کے سبب کا انتظار ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں بڑی راتیں نصیب ہو، ان راتوں میں عبادت کرنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا نصیب ہو، تاکہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے ان کی مغفرت ہو جائے اور آخرت کامیاب ہو جائے۔ ادھر اللہ کی رحمت بھی یہ چاہتی ہے کہ بندے کی بخشش ہو جائے۔ رحمت حق بہانہ میں جوید، رحمت حق بہانہ میں جوید۔ اللہ کی رحمت بخشش کے لیے بہانہ تلاش کرتی ہے۔ اب اگر بندہ بھی مغفرت کا ذریعہ تلاش کرے، اس کا انتظار کرے، ادھر اللہ کی رحمت مغفرت کا بہانہ تلاش کرتی ہے، ادھر بندہ مغفرت کا ذریعہ تلاش کرتا ہے، تو یقیناً ضرور اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے پر کرم فرمائے گا اور اس کی مغفرت فرمائے گا۔ تو جن دوست و احباب نے پوچھا اور جو منتظر رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اور ہماری مغفرت فرمائے اور بڑی راتوں کو بخشش کا ذریعہ بنائے۔ بڑی رات کہتے کسے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں بڑی رات کب ہے، بڑی رات کب ہے، کب آئے گی؟ کیا اس رات کو بڑی رات کہا جاتا ہے جس میں ساعتیں زیادہ ہیں؟ جو رات دوسری راتوں کے مقابلے میں زیادہ لمبی ہے؟ نہیں، لوگ اس رات کو بڑی رات کہتے ہیں جو رحمت و برکت والی رات ہوتی ہے، جو عظمت و رفعت والی رات ہوتی ہے، جس رات میں اللہ کی بے شمار رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، لا تعداد گنہگاروں کی بخشش ہوتی ہے، ان گنت خطاکاروں کی مغفرت ہوتی ہے، جس رات میں مسجدوں میں رونق ہوتی ہے، محفلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، لوگ نوافل ادا کرتے ہیں، کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، جس رات میں بندوں کی دعائیں مقبول ہوتی ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت، حاجت مندوں کی حاجت پوری ہوتی ہے، بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی رحمت بندوں کے قریب ہوتی ہے، جس رات میں بندوں کی ضرورتیں، ان کی حاجتیں، ان کی مرادیں پوری ہوتی ہے، اس رات کو لوگ بڑی رات کہتے ہیں، اسی کے انتظار میں رہتے ہیں۔ اب کس تاریخ کی مہینے کی کس تاریخ کی رات کو بڑی رات کہا جاتا ہے؟ تو عام طور پر محرم الحرام کی 10ویں رات یعنی شب عاشوراء کو
رجب المرجب کی 27ویں رات یعنی شب معراج کو، شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات کو، اور رمضان المبارک کی 27ویں رات یعنی شب قدر کو لوگ بری رات کہتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، قرآن اور احادیث میں ان راتوں کے فضائل بتائے گئے، ان راتوں کی فضیلتیں بیان ہوئی، ان راتوں میں اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہے وہ حدیث میں بتایا گیا۔ ان راتوں کے علاوہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منانے والے 12ویں ربیع الاول کی رات کو یعنی شب میلاد کو بھی بری رات کہتے ہیں۔ غوث و خواجہ کے دیوانے ربیع الاخر کی 11ویں رات کو اور رجب المرجب کی 6ٹھی رات کو بھی بری رات کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان بری راتوں کو یقینی اور حقیقت کے طور پر ہمارے لیے بری رات بنائے، یعنی مغفرت کا ذریعہ بنا دے، بخشش کا ذریعہ بنا دے، اور ان بری راتوں میں ہمیں خوب عبادت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ میں ایک گزارش کرتا ہوں کہ جہاں لوگ ان حالات میں، اس ماحول میں مسجدوں میں نہیں جا سکتے، مسجدوں میں عبادت کے لیے جمع نہیں ہو سکتے، وہ لوگ اپنے گھروں میں ضرور بری راتوں میں عبادت کا اہتمام کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ مسجدیں بند ہیں، مسجدوں میں نہیں جا سکتے تو ہم گھروں میں عبادت نہیں کر سکتے۔ بے شک مسجد میں عبادت کرنا، مسجد میں کلام پاک کی تلاوت کرنا، مسجد میں توبہ استغفار کرنا یہ افضل ہے، لیکن ہم مجبور ہیں۔ امید کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ ثواب عطا فرمائے جو مسجد میں عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، تو اپنے گھروں میں عبادت کا اہتمام کریں۔ عورتیں ایک کمرے میں، مرد ایک کمرے میں بیٹھ کر نوافل پڑھیں، نمازیں جو قضا ہو گئی ہیں، باقی ہیں، ان نمازوں کو پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، توبہ استغفار کرے، ذکر و نعت کی محفل کا گھر میں انعقاد کرے، اس طرح اپنے گھروں کو اللہ کی عبادت سے آباد کریں۔ بری راتوں میں ضرور کیا ہے اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔